کس پہ گھمنڈ کر رہے ہو؟ اس پہ؟ جوانی پہ، زندگی پہ، دوستوں پہ، اولاد پہ، حسن پہ، خوبصورتی پہ، کس پہ گھمنڈ کر رہے ہو؟ موت آئے گی، موت کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، آپ بھی جائیں گے ہم بھی جائیں، اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے، ہمیں بھی دے، جانا تو ایک دن ہے، قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر رہے۔ میں سوچتا ہوں جو اللہ کا سب سے پیارا تھا اس سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں، جب اللہ نے اس کو موت کا مزہ چکھا دیا، جس کی خاطر کائنات بنا، اس محبوب کو بھی کہا موت کا مزہ آپ نے بھی چکھنا ہے، لیکن اوروں میں تجھ میں فرق یہ ہے کہ سب کو اپنی مرضی سے چکھاتا ہوں، لیکن تجھے تیری مرضی سے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، چاہے زمین پر رہے، چاہے موت کی لذت چکھ کر میری طرف آئے۔ حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا نا کہ میرے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو زمین پہ رہے چاہے تو رفیق اعلیٰ کی طرف کوچ کرے، تو اس بندے نے کدھر کیا فیصلہ کیا؟ کوچ کر۔ حضور نے موت کا مزہ چکھا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا، لوگ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ سنی نبی کی موت کے قائل نہیں ہے، میں نے کہا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کا، حضور علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا۔ لیکن بدعتیوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں موت کا مزہ چکھ کے مر گئے، ہم کہتے ہیں چکھنے والا کیسے مرتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مزے میں بھی کوئی موت ہوتی ہے؟ موت کا مزہ، موت کا مزہ کیا مطلب؟ اب یہاں دو بات آ گئی، یہ تو اللہ نے سب کے لیے کہا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کافر بھی تو مزہ چکھتا ہے، وہ تو مر جاتا ہے نا؟ میں کہا بالکل مر جاتا ہے، تو سمجھا ہی نہیں، یہ مزے میں بھی ایک مزہ ہے۔ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تو ماں کہتی ہے تیرے ابو کو آنے دے، پھر تیری شرارت کا مزہ چکھاؤں گی، مطلب کیا؟ تجھے سزا ملے گی۔ اور ایک مہمان آتا اس کو کہتے ہیں ارے ذرا روح افزا کا مزہ تو چکھو یار، مزہ ہی ہے، اس کو مزہ کہا تو کیا مطلب؟ سزا، اور اس کو مزہ کا مطلب لذت۔ تو ماں قرآن ہے، قرآن جب تک صاحب قرآن سے تعلق نہیں ہوگا قرآن کیا سمجھ سکتے ہو؟ اب تک تمہیں بخاری سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کیا سمجھو؟ کیا اوقات ہے؟ جب تک باب مدینۃ العلم سے دل کے رشتے نہیں جڑتے اس وقت تک کہ علم کے دروازے نہیں کھلتے۔ موت کا مزہ ہے، مزہ تو کافر کے لیے موت کا مزہ کیا ہے؟ جیسے سزا کے لیے کہتے ہیں تیری سزا کا مزہ چکھایا جائے گا، مطلب تیری سزا تجھے دی جائے گی، اور محبوب کو کہتے ہیں روح افزا پیو، کھانے کا مزہ چکھو، اس کا مطلب لذت چکھو۔ محبوب کو موت آئی، ایک لمحے کے لیے آئی، پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ حضور زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ لوگوں کو بھی حیات تقسیم کر رہے ہیں۔ میرا عنوان یہ نہیں، لیکن بات آئی تو جس کے لیے کائنات بنائی، بولو اس کو بھی موت کا مزہ چکھائے، ہم بھی چکھیں گے، دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اور ایک بات کہوں، اگر حضور کے وفادار بن جاؤ نا تو مرنے میں جو مزہ ہے جینے میں نہیں۔ ہم موت کی دعا نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن موت سے نفرت بھی نہیں کرتے، انتظار میں بیٹھے کب آنا ہے، آجا۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے تیرے مزے میں وہ مزہ ہے کہ کسی کھانے میں مزہ نہیں، کسی نیند میں مزہ نہیں،
کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں ہے جو موت میں مزہ ہے، لیکن لوگوں کو یقین ہونا نبی کی بات پر تب. میں نے کسی تقریر میں کہا تھا، لوگوں کو بڑا مزہ آیا تھا. میں نے کہا عاشق کو جتنی خوشی مدینے جانے میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارت. جس دن یقین آئے گا نبی کی بات پر، اس دن موت سے کبھی نہیں ڈرو گے. حضرت بلال حبشی پوری زندگی روتے رہے نبی کے وصال کے بعد، روتے رہے حتیٰ کہ مدینہ چھوڑ دیا، روتے روتے ملک شام میں رہنے لگے. جس دن انتقال کا دن آیا، اس دن ہنس رہے، مسکرا رہے. بیوی پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، پوری زندگی روئی نبی کے لیے، اور آج ہنس رہے. اور بیوی کہتی ہے واہ حزنا، واہ حزنا، ہائے غم، ہائے غم، ہائے غم. چپ، کیا غم کی بات کرتی ہے؟ جب یہ روح نکلے گی تو یار سے ملاقات ہو جائے. یقین دیکھو یہ روح نکلے گی، یار کل ہم ملیں گے اپنے یار سے. جس کے لیے روتے تھے اس کو اور میرے امام اس میں کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اب یہاں مرنے پہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی. ایک جگہ میں نے کہا قبر میں اپنے جو مزے ہوں گے انشاءاللہ پھر وہ مزے ہی ہوں. وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو گئے تو اللہ نے ان کی نیند کا اتنا خیال کیا کہ سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت سورج کا رستہ بدل دیا تاکہ کرنے نہ جائے اندر کرنے ان کی نیند پر اثر نہ پڑے. تو سورج کا رستہ کسی کے لیے بدلا؟ ان جوانوں کے لیے بدلا. کن کے لیے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے. ارے عیسیٰ کا امتی غار میں سو جائے وفا کی وجہ سے تو اس کی نیند کا اتنا خیال کیا جاتا ہے، محبوب کا امتی مزار میں سو جائے تو اس کی نیند کا کتنا خیال کیا جائے. حضور تاج الشریعہ نے بڑے مزے میں کہا تھا میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی. ارے لوگ کہتے خاک میں سویا ہے، ارے تیرے منہ میں خاک. اگر وہ نبی کا وفادار ہے تو خاک میں نہیں سویا، نبی کے دامن کے نیچے سویا. نبی کے دامن کے نیچے کیا مزے ماں کے آنچل میں وہ مزہ نہیں ہے جو دامن مصطفیٰ میں ہے. اور ہمیں نبی کی بات پہ یقین ہے کہ نبی قبر میں آتے ہیں، تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں. امام اس کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکد میں تھپک کر ہائے 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 بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں. کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ. ہم نے اس نبی سے پیار کیا ہے جو صرف وفا نہیں بلکہ وہ جانے وفا ہے. جانے کوئی ان پہ یقین تو کر کے دیکھ لے. تو بات دور نکل گئی، مرنے گی موت ہے. بہنوں سے یہ زیور، یہ کپڑے، یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ ٹھاٹ، یہ باٹ، یہ سب چھوڑ کے جائیں. بڑے بڑے سیاست گئے کہ نہیں گئے؟ ہم بھی جائیں. بڑے بڑے ابھی کون کس کا ذکر کرو، کوئی کس کی اوقات کیا ہے؟ جس کے لیے کائنات بنائی بات ختم ہی ہے نا. محبوب کو موت کا مزہ ہم بھی چکھ لیں گے. چلے جائیں. دکان بھی گئی، مکان بھی، یہ سب جھوٹے خواب کی طرح ہے. یہ سب اس پہ گھمنڈ کرتے ہیں. اس سے دل لگا رہے، جدھر جانا ہے اس سے دل نہیں لگاتے. اس سے دل لگا مال سے مال رہ جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی زیادہ طلب نے تم کو ہلاک کر دیا، تم قبروں تک